گے تو کراچی میں بہتری آ جائے گی۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ میں آنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک کے اوپر، کیونکہ کافی زیادہ اس پہ اپوزیشن نے بھی بحث کی اور اس کو متنازع بنانے کی کافی کوشش کی گئی، لیکن اگر آپ حقائق کو سامنے رکھیں تو حقائق مختلف ہیں۔ ساری دنیا کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اس قانون پاس کرنے کے بعد بھی جتنا ہم نے پاکستان میں قانون پاس کیا، جتنا وہاں پہ اسٹیٹ بینک آزاد ہے اتنا پاکستان میں بھی نہیں ہوئے گا۔ اور کیا وجہ ہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک جو ہم سے کئی گنا زیادہ امیر ہیں، جہاں شاید ہم سے کئی گنا زیادہ قانون کی بالادستی بھی ہے اور سارا کچھ ہے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کو آزاد رکھا ہوا ہے، کیونکہ ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ جن ممالک میں اسٹیٹ بینک کی آزادی کو یقینی بنایا جاتا ہے وہاں افراط زر میں بھی کمی آتی ہے اور وہاں مستقل سطح کے اوپر معاشی گروتھ، اکنامک گروتھ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ماضی میں کوئی فون اٹھاتا تھا، گورنر کو کہتا تھا جی یہ ایکسچینج ریٹ کر دو، وہ ایکسچینج ریٹ کر دیتا تھا۔ سارے ملک کے جو قرضے لیے ہوئے، قرضوں کے سر پہ زر مبادلہ کے ذخائر بنائے ہوتے تھے وہ اس پہ جھونک دیے جاتے تھے، لوگوں کو مزید مقروض کر دیا جاتا تھا۔ آخری سال میں گروتھ دکھانے کے لیے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے تھے، جس سے مہنگائی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک ڈپٹی گورنر جو ہیں وہ ماضی کے وزیر خزانہ کے ساتھ منی لانڈرنگ کیس میں انڈائٹڈ ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اس قانون کو لانا جو تھا وہ ضروری بھی تھا۔ اور اب یہ قانون ہے کیا اس سے کوئی واقعی بڑی سودے بازی ہو گئی ہے یا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بورڈ ہے اس کا تعین وفاقی حکومت کرے گی، اور اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے وہ تمام کا تمام اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا تعین، ڈپٹی گورنرز کا تعین اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تعین وفاقی حکومت کے پاس ہی رہے گا۔ 3 سال کی جو یا 5 سال کی جو ٹینیور کی ویلیڈیٹی ہے وہ پہلے بھی قانون میں موجود تھی، سیکیورٹی آف ٹینیور، وہ آج بھی موجود ہے، وہ پچھلے 50 سال سے موجود ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو بورڈ وفاقی حکومت کے خود اپوائنٹ کرنے کی کا اختیار ہے، یہ ایک ایسا کنسیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ نیگوشیشن کے بعد ہم نے حاصل کیا IMF سے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو کسی کو اب کوئی اس کے اندر وہ نہیں رہ جانا چاہیے۔ جیسے آپ کئی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جن کو سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، اوگرا کا چیف آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، نیپرا کا چیف اپوائنٹ کرتے ہیں، آپ پھر بعد میں نہیں اسے ہٹا سکتے۔ لیکن یہی فارمولا ہم نے اسٹیٹ بینک پہ بھی اپلائی کیا۔ اب یہ کوئی دوسرے کسی اس سے اور اسی کے اوپر میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ خاص طور پہ نون لیگ والے جو بڑا آج کل جنہوں نے واویلا مچایا اور سیاست اپنی بند سیاسی دکان کو دوبارہ چمکانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی 2015 میں ایک بل پاس کیا تھا اسٹیٹ بینک کی آزادی کے لیے، اور میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ اس بل میں کیا لکھا تھا۔ اس بل میں لکھا تھا کہ The role of State Bank of Pakistan has been strengthened، یہ اس کے آبجیکٹیوز کے اندر جو اس کا پہلا شیٹ ہوتی ہے، The role of State Bank of Pakistan has been strengthened further by substituting the federal government's approval wherever required with the board's approval۔ یعنی کہ جہاں جہاں ماضی میں وفاقی حکومت ہدایت دیتی تھی اسٹیٹ بینک کو، اس کلوز کو مسلم لیگ نون نے چینج کر دیا اور کہا کہ اب وفاقی حکومت نہیں، اب آپ کا بورڈ وہ ہدایت آپ کو دے گا، ہم وہ طاقت جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ یہ قانون کا انہوں نے حصہ 2015 میں نون لیگ نے بنایا، اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ تمام بورڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت اپوائنٹ کرے گی۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نے آزادی پہ ضرب لگانے کی کوشش کی، کون سی جماعت نے، اور کون سی جماعت تھی جس نے اس کا تحفظ کیا اور ایک واقعی جامعہ پالیسی بنائی، ایک ایسا ریفارم بنایا جو بڑے سنجیدہ اکانومسٹ پاکستان میں بڑی دیر سے مانگ رہے تھے کہ بھئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کی آٹونومی کو آپ یقینی بنائیں، سبجیکٹ ٹو obviously چیکس اینڈ بیلنسز، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بورڈ خود تعین کر کے ہم نے انشور کیے۔ اور میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے تمام اثاثہ جات وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے۔ تو یہ اس کے اوپر ایک بڑی انفارچونیٹ سی سیاست کی گئی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کی ضرورت تھی۔ تمام ملکوں کا اگر آپ انٹرنیشنل ایکسپیرینس دیکھ لیں، جو کلوزز ہم نے ڈلوائیں وہ ان کا جائزہ لے لیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور جو نون لیگ نے کلوز ڈلوائی کہ جہاں جہاں وفاقی حکومت کا اپروول چاہیے تھا اب اس کی ضرورت نہیں، اب بورڈ کا اپروول وہاں پہ کافی ہوئے گا، یہ 2015 میں کیا، اور آج ان لوگوں کی آپ باتیں سنیں۔ اسی طرح یہ ہر جگہ پہ گمراہ کرتے ہیں عوام کو، کبھی کسی ایشو پہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی ایشو پہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالمی منڈیوں میں مہنگائی آئی ہے، اس پہ بھی انہوں نے اپنی سیاسی دکان یہاں کھولنے کی کوشش کی، لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ حکومت کے کسی عمل کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں ہم
ایک دنیا کا حصہ ہیں. ہماری 25% جو ہے جی ڈی پی وہ تو تجارت کی بنیاد پہ ہے, اور اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ساری دنیا میں تیل کی قیمتیں, امپورٹڈ ایندھن کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا پاکستان میں بھی اثر ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو کوئی اپوزیشن والا نہیں بتائے گا, یہ آپ کو کوئی اپوزیشن والا نہیں بتائے گا کہ جو انہوں نے بجلی گھر لگائے اس کی بنیاد پہ آج 60% پاکستان کی بجلی امپورٹڈ ایندھن پہ بن رہی ہے, اور انہی کے لگائے گئے بجلی گھروں کے اوپر فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آ رہی ہے. یہ آپ کو کوئی اپوزیشن والا نہیں بتائے گا. یہ آپ کو کوئی اپوزیشن والا نہیں بتائے گا کہ خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون نے کیا ترمیم کی, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ترامیم کی ہم نے اس کا کیسے تحفظ کیا. تو یہ چند گزارشات تھیں جو نہیں ابھی ٹھہر جائیں. اچھا جی آپ میں ویٹ کر لیتا ہوں, اگر آپ جانا اچھا ایک منٹ ٹھہر میں ویٹ کر لیتا ہوں, آپ وہ مکمل کریں. مکمل کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ جو آج سب سے پہلے جو اومیکرون سے صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی. موجودہ کیسز جو ہیں وہ 5000 یومیہ پر پہنچ گئے ہیں, 2.5 گنا یعنی اضافہ ہوا ہے. آئی سی یو میں جو داخلہ ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے, 30% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو بار بار این سی او سی بھی کر رہی ہے اور حکومت بھی کر رہی ہے وہ ویکسینیشن ہے. جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے, دونوں ڈوزز جن کے لگائی ہیں اور جنہوں نے پھر بوسٹر بھی لگایا ہے, ان کو جو اومیکرون کا ایفیکٹ ہے وہ بہت نگلیجبل ہے, بہت کم ہو رہا ہے. اور جہاں پہ نہیں لگایا گیا وہاں پہ یہ ایفیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. کراچی میں آپ دیکھیے کہ چونکہ پہلے بھی ہم بتا رہے تھے کہ انفارچونیٹلی سب سے پیچھے جو اس وقت شہر ہے وہ اور صوبہ ہے ویکسینیشن میں بھی, وہ بھی سندھ ہے. تو اس کراچی میں اومیکرون کے کیسز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور اسپیشلی جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں ان میں یہ وہاں پہ زیادہ جو کیسز ہیں وہ آئے ہیں. میں یہاں یہ بات بھی آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ $2 بلین ویکسین پاکستان نے امپورٹ کر کے اپنے شہریوں کو لگائی ہے, اور یہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ یہ میڈیسن کی جو درآمد ہے اس کی وجہ سے ہوا, جس میں ویکسین ہی خالی تقریباً $2 بلین کی ہے. اس کے بعد کابینہ میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اور ہمارا جو ٹیکنالوجی پہ ریلائنس ہے ظاہر ہے کہ یہی ایک اہم بات ہے جس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے. کابینہ میں قومی اسمبلی میں مؤثر قانون سازی اور ملکی ترقی میں پارلیمنٹ کے کردار کو مزید مضبوط کرنے پر بحث ہوئی. اسٹیٹ بینک کے اوپر جو گفتگو ہوئی وہ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھ ہی دی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں اب یہ بل جو آیا ہے یہ جلد از جلد اس کو پاس ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ہم آگے بڑھ سکیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سینٹ میں بھی جلد جو ہے وہ پاس کرا لیں گے. کابینہ نے ایک اور ریکمنڈیشن جو کی ہے اسمبلی اور سینٹ کو, وہ یہ کی ہے کہ آپ اسمبلی جو ممبران اسٹینڈنگ کمیٹیز میں شامل کیے جائیں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کا نہ ہو, یعنی ایسے ممبران جو ہیں ان کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ نہ بنایا جائے جو اسی شعبے سے متعلق کاروبار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ٹھیکیدار ہیں وہ کمیونیکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ جاتے ہیں, اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو آئی ٹی کا کام کرتے ہیں وہ آئی ٹی میں آ جاتے ہیں, اور اس سے ایک جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کابینہ کو وزارت صنعت و پیداوار کی طرف سے یوریا کی پیداوار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یوریا کی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروڈکشن ہے, لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں 2 معاملات ہیں جن کے اوپر ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. ایک تو 5 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ جو گندم کی کاشت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور دوسرا اس وقت عالمی سطح کے اوپر جو کھاد کی قیمت ہے وہ پاکستان سے 6 گنا زائد ہے. تو جب اتنی زیادہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کی فلکچویشن ہو تو فرق ہو, تو پھر آپ کو اس میں ہمیشہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مس یوز ہوگا, اور وہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے جس کی وجہ سے ایک دباؤ کھاد کے مارکیٹ کے اوپر ہے. لیکن الحمدللہ اب بھی پاکستان میں زیادہ تر علاقوں میں کھاد میسر بھی ہے اور وہ کسان کو مل بھی رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے, جو ہمارا
اس دفعہ ویٹ کی کراپ ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بمپر کراپ ہوگی۔ کابینہ نے جو بجلی کا ترسیلی نظام ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اور حماد اظہر صاحب نے بتایا ہے کہ کیا اقدامات جو ہیں وہ اس ضمن میں لیے جا رہے ہیں کہ بجلی کے جو لاسز ہیں وہ کم ہوں، اور ساتھ یہ بھی اس دفعہ بتایا ہے منسٹر صاحب نے کہ پاکستان کا یہ پہلا سال ہوگا جس میں ہم جو ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ ہے اب یہ سبسٹینٹیولی اس میں کمی آنا شروع ہوگی۔ یہ پہلا سال ہوگا جس میں پہلے ہماری جو بڑھوتری تھی، جو سرکولر ڈیٹ کا بڑھنا تھا اس میں کمی آ رہی تھی، اب اس سال سے جو سرکولر ڈیٹ اٹ سیلف ہے اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ کمی آئے گی۔ کابینہ میں پاکستان کے بڑے شہروں میں گرین ایریاز کے تحفظ، قبضہ مافیوں سے زمین کو واگزار کرانے اور درختوں کی تعداد بڑھانے کے لیے حکومت کے اقدامات پر غور ہوا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں 2018 تک گرین ایریاز اور درختوں کی تعداد میں واضح کمی ہو رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ اسلام آباد میں یہ ٹرینڈ ریورس ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو گرین کور ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ جو تمام بڑے شہر ہیں ان کا جو ماسٹر پلان ہے وہ مکمل کیا جائے، اور جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں جنگل اسپیشلی ان کو بچانے کے خصوصی اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ 5 گاڑیاں جو ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کھڑی تھی، یہ کووڈ کی وجہ سے ان کی جو کلیئرنس ہے اس میں 10 دن کی تاخیر ہو گئی، اور ایج لیمٹ ہوتی ہے اس میں 70 سال سے کم زیادہ کے لوگ جو ہیں وہ منگوا نہیں سکتے 5 گاڑیاں، یہ جو گفٹ سکیم میں آتی ہیں۔ یہ کووڈ کی وجہ سے چونکہ 5 گاڑیوں میں جو ہے وہ تھا کہ وہ نہیں منگوا سکیں گے، ان کو منگوانے کی اجازت دی گئی ہے۔ کابینہ نے رولز آف بزنس 1973 میں ترمیم کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد وفاقی وزارتوں میں سیکٹری کے علاوہ دوسرے عہدیداروں کو بھی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر مقرر کیا جا سکے گا۔ فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ کو 6 ماہ کے آڈٹ سے استثناء دیا گیا ہے، ان کا بورڈ نہیں ہے تو اس لیے ان کو 6 مہینے کے لیے استثناء دیا گیا ہے۔ کسان سپورٹ سروسز لمیٹڈ میں ایم ڈی کے اسامی کو دوبارہ مشتہر کرنے کا کہا گیا ہے۔ ویزے کی وزارت داخلہ نے ویزے کی مدت سے زیادہ پاکستان میں موجود غیر ملکی باشندوں کو ایک ایکسٹینشن دینے کا تجویز تھی، اس کو فی الحال واپس لیا ہے، وہ دوبارہ جو ہے وہ واپس آئے گی۔ اسینشل سروسز ایکٹ 1952 کے تحت آتھورائز آفیسرز مجاز افسران کی نوٹیفیکیشن کی منظوری دی گئی ہے، اور وزارت داخلہ کی سفارش پر یونائیٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ٹرانزیشنل آرگنائزڈ کرائم پروٹوکول UNTOC کے پروٹوکول ٹو پریونٹ سپریس اینڈ پنش ٹریفکنگ ان پرسن اسپیشلی وومن اینڈ چلڈرن اس کی توثیق کی گئی ہے۔ اس منظوری سے غیر قانونی ہیومن ٹریفکنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹوکول اگینسٹ اسمگلنگ آف مائیگرینٹس پر لینڈ، سی اینڈ ایئر کے توثیق پر فیصلے کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کورنگی فشریز اتھارٹی کراچی کے منیجنگ ڈائریکٹر کا اضافی چارج 3 ماہ کے لیے جناب سید حسین زیدی کو سونپا گیا ہے۔ کابینہ نے ثقافتی اظہار کے تنوع کی حفاظت یعنی کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے اس کے متعلق یونیسکو کے 2005 کے کنونشن کی توثیق کی ہے۔ اسی طرح سے پاکستان ریلویز فریٹ ٹرانسپورٹیشن کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری دی گئی ہے۔ ان میں ابدار خان، نوید ارشد، طیبہ رشید، فروخ شوکت انصاری اور پروفیسر ڈاکٹر فاخرہ رضوان جو ہیں وہ نئے ان کے ڈائریکٹرز ہوں گے۔ اسی طرح سے ریلوے کنسٹرکشن پاکستان لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی گئی ہے۔ ان میں اعظم عادل شیخ اور شاہد عزیز، فرید الدین احمد اور صاحبزادہ منصور علی اور ارشد فاروق صاحب جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے ریگولیٹری اتھارٹیز کے قائم کردہ فیصلہ ساز کمیٹی کے حتمی فیصلے تک آڈٹ کی اجازت کو مؤخر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ اس کے جو تھوڑے بہت کچھ ہائی لائٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے نیپرا کی جو رپورٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 24 سال میں پہلی رپورٹ ہے نیپرا کی جو آن ٹائم ہے، اور پہلی بار نیپرا نے جو ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت جو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 39,772 میگا واٹ کی ہے، اور اس کا جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2000
280 کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس سال انشاءاللہ پہلی بار یہ جو معاملہ ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا نیول کے جو گولف کورس ہے، اور اس کے اوپر جب تک عدالت جو ہے وہ اگر اپنا فیصلہ سسپینڈ نہیں کرتی تو اس وقت تک جو حکومت ہے وہ عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. یہ تھی آج کے بعد. جی عمر سر، آپ سے ایک سر آپ نے جو وہ 100 MMCFD کا بولا سر، اس سے جتنی جو لوڈ شیڈنگ کری جا رہی ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور سندھ میں خاطر خواہ اس میں کمی آ اس میں جائے. اضافہ. سر دوسرا یہ جو اسٹیٹ بینک کا آپ نے بتایا بورڈ آف گورنر، سر یہ مجھے جہاں تک ان میں تقریباً 8 ممبرس اس کے ڈائریکٹرز ہوں گے، وہ اپوائنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. جی سر اس کے علاوہ بھی اس بورڈ میں کوئی لوگ شامل ہوں گے یا 8 لوگوں پر مشتمل بورڈ ہی ہوگا؟ اور کیا یہ پرانی جو اس میں اسٹرکچر تھا اس میں بھی 8 ہی تھی، آپ نے اضافہ کیا تھا؟ اچھا، اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ IMF کنٹرول کرے گی یا ریگولیٹ کرے گی. وہ سادہ زبان میں لوگوں کو بتا دیں کہ IMF کا کوئی کنٹرول اس پہ بالکل بھی نہیں، ہوگا تو کیسا ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوئے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں ان کا تعین، ڈپٹی گورنرز کا اور تمام بورڈ ڈائریکٹرز کا جو تعین ہے وہ وفاقی حکومت ہی کرے گی. اور جو اسٹیچوٹری اس کے اندر دیا گئی ہے تعداد اس سے اتنا ہی ہوئے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوئے گا. اور یہ جو بورڈ ہے بائی دا وے، یہ بورڈ گورنر کو ریموو کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں بورڈ کے اندر وہ اختیار وہاں اپنی جگہ موجود رہے گا. اس سے پہلے جو نون لیگ نے امینڈمنٹ کی تھی اس میں جتنی اپروولز وفاقی حکومت کرتی تھی اسٹیٹ بینک کے معاملات سے ریلیٹڈ، انہوں نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نہیں کرے گی، اب وہ بورڈ خود کرے گا. تو یہ بورڈ جو ہے یہ حکومت ہی اپوائنٹ کرے گی، اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے تمام اثاثہ جات وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے. کسی قسم کی اس کے اندر یہ جو باتیں کی جا رہی تھی کہ IMF کنٹرول کر لے گا یا وہ کر لے گا، بالکل غلط باتیں ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین نیب کے حوالے سے کوئی نام تجویز کیے گئے ہیں اور حکومت اس کے اوپر کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ ابھی تک تو جو نیب کا قانون ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے. اسمبلی میں اس کے اوپر جتنی دیر میں ایک نقطہ نظر آتا ہے. ہم تو اپوزیشن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ 2-3 امور کے اوپر بیٹھنا چاہیے. ہم اس کے اوپر بارہا میں آپ کے سامنے بھی بات کر چکا ہوں. اسپیکر قومی اسمبلی بلا چکے ہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں. ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں. ہم چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں. اور ہم جو اس طرح کے جو ہماری جوڈیشری کی جو ترامیم ہے یا جو اس میں اصلاحات ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے بڑھے. لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. وہ اصلاحات سے زیادہ ان کو لگتا ہے، مطلب ان کو پہلے سال سے اسی خواہش میں ہے کہ شاید ہم 6 مہینے بعد حکومت گرا لیں، شاید ہم 6 مہینے بعد حکومت گرا لیں. تو اسی چکر میں انہوں نے 4 سال گزار لیے ہیں. میرا خیال اگلے 5-6 سال بھی وہ ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں. سر جی ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی جو رپورٹ ہے اور آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میڈیا مالکان کے جو اضافے ہیں وہ 600 گنا سے بڑھ گئے ہیں. تو میرا سر یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپن کریں اکاؤنٹس. کیا ریکویسٹ ہی کرتے رہیں گے؟ مظلوم میڈیا ورکرز کی آواز یا ان کو حقوق دلانا آپ کا کام نہیں ہے؟ جو میڈیا ورکر گراسری اور بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے تو بدوائیں آپ کی گورنمنٹ کو دیتا ہے. تو ان کے اکاؤنٹ بھرے جا رہے ہیں. ہم میڈیا ورکر بات کریں. میں عباس صاحب آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اصل میں بددعاؤں کا تھوڑا سا رخ جو ہے ان تنظیموں کی طرف بھی کر لیں جن کو آپ نے الیکٹ کیا ہوا ہے. میں ہی باتیں کرتا جا رہا ہوں، وہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے. تو اس لیے یہ دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے. میں تو پورا قانون لے کے آیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اتنا احتجاج کیا گیا، فرنٹ پیجز جو ہیں وہ چھاپے گئے. یہاں پہ مشکل ہوتا ہے، مافیاز کے خلاف لڑنا مشکل ہے. اور یہ آج بھی عرض کیا ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ فگرز غلط ہیں. اگر فگرز غلط ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹس اوپن کر دیں تاکہ جو میڈیا ورکرز ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو دیکھ سکیں کہ ان کے کیا جو ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی آمدنی کیا ہے، خرچہ کیا ہے. اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمیں اگر کہیں پہ کوئی کمی ہے تو ہم پیسے ڈال دیں گے پھر. لیکن آپ اوپن تو کریں نا. ہمارے صاحب ایک آپ سے بھی اور سر آپ سے بھی معصوم کا سوال آپ سے یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان آباد نے یہ کل پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اگر انہیں حکومت ملی، آپ کے تو آپ کو 10-12 سال ابھی موجود رہنا، اگر انہیں حکومت ملی تو وہ آرڈیننس سے کبھی اس قانون کو تحریر کر دیں گے. سر آپ سے معصوم سے سوال یہ ہے کہ کابینہ فیصلے کر لیتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا.
अब होना ये चाहिए कि आपने कहा कि मजालिस कायमा के जो चेयरमैन हैं और जो मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान हैं वो ठेकेदार हैं, हम भी जानते हैं, ताजिर हैं, ठेकेदार हैं, कारोबारी वह कारखानादार हैं, उनको फिजिकली आप उन कमेटियों से कब निकालेंगे और क्या ये फैसला काबीना पर लागू नहीं होता कि मुतलका वजीर का भी कोई कारोबार मुतलका ना हो? शुक्रिया। अच्छा, ये कौन सा कानून वो तहलील करेंगे? वो जो आपने स्टेट बैंक वाला? पहले तो उनसे ये पूछें कि स्टेट बैंक वाला हमारा कानून तब्दील करेंगे या 2015 में जो अपना बनाया था कि जितने बोर्ड के इख्तियार, जो वफाकी हुकूमत के इख्तियारात थे वो बोर्ड को दे दिए स्टेट बैंक के, पहले उसको तहलील करेंगे अपने पुराने कानून को कि हमारे को? देखें, हमारे मुल्क में मईशत में जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं ना, इसे बूम एंड बस्ट साइकिल कहते हैं कि कभी आप 5-6% ग्रोथ पे चले जाते हैं, फिर एकदम ब्रेक लगानी पड़ती है और आप फिर नीचे आ जाते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह अगर आप किसी मईशत के संजीदा दिमाग आदमी से पूछें तो वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी नहीं रही, उसको अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक एक्सचेंज रेट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी चलाने नहीं दी गई, और शॉर्ट टर्म सियासी प्रेशर्स की बुनियाद के ऊपर आपकी मईशत जो है वो उसको बार बार दिवालिया किया गया। अब देखें ना, आखिरी साल था मुस्लिम लीग नून का, 5% ग्रोथ दिखाने के लिए हाईएस्ट एवर करंट अकाउंट डेफिसिट ले गए, हाईएस्ट एवर सर्कुलर डेट की बढ़ने की शरह ले गए, तमाम जो मॉनेटरी एक्सपेंशन थी उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए, अरबों डॉलर झोंक दिए एक आर्टिफिशियल एक्सचेंज रेट को सपोर्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे आज़ाद होता तो आप यकीन माने 2018 का इकोनॉमिक क्राइसिस ना आता अगर आज़ाद स्टेट बैंक होता। दूसरे सवाल का जवाब भी देना। दूसरे सवाल क्या? वो जो स्टैंडिंग वो भी आप ही देते। हाँ, देखें, सारी दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक कानून मौजूद होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि जो तंबाकू बनाने वाले हैं वो हेल्थ की कमेटी में जाके बैठ जाएं, जो गाड़ियां बनाने वाले हैं वो इंडस्ट्री की कमेटी में जाके बैठ जाएं, जो पावर और पेट्रोलियम के साथ काम करते हैं वो पावर और पेट्रोलियम की कमेटियों में जाके बैठ जाएं, और जो सड़कें बनाते हैं वो कम्युनिकेशंस की एनएचए की कमेटी में जाके बैठ जाएं। फिर पॉलिसी साजी तो नहीं होएगी, फिर तो जाती जो क्या नाम है अपने इंटरेस्ट वॉच किए जाएंगे। और तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ट्रांसपेरेंसी की जमात है, और वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़ा कैटेगोरिकल इस पे फैसला दिया है कि फ़रोग नसीम साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्हें कहा है कि कानून साजी तैयार करें और रूल्स ऑफ बिजनेस को भी चेंज करें कि कॉन्फ्लिक्टेड जो लोग हैं वो कमेटियों में नहीं बैठ सकेंगे, और उनको अपना पहले इंटरेस्ट डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, लेकिन वो उनको बैठने उनको ममानियत के लिए किया जाएगा। वजीरों पे भी यही अप्लाई होता है। देखिए, हमारे जो वजीर हैं और हर लोग हैं वो पहले भी अपने तमाम इंटरेस्ट जो है